عبادتوں کی طرح میں کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں کام کرتا ہوں۔ میرا اصول ہے کہ سب سے پہلے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمن میں پھول کھلتے ہیں گلشن بہار بن کر، چمن میں پھول کھلتے ہیں گلشن بہار بن کر، آپ سبھی کو 15 اگست مبارک ہو پھولوں کا ہار بن کر۔ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ میں محترم بزرگوں کو ساتھیوں، اسی وقت میں شاعر کا یہ فرمان کہ جدا بدن سے ہرگز نہیں پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے ہرگز نہیں پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے بھی اب نامزد وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جئیں گے مریں گے یہیں دفن ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی شاعر پہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جب گلستہ کو خود کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خود کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہم سے ابھی اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس تاریخی جشن یوم آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر ہمیں لب گشائی کی ہدایت کی ہے، سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور نہ ہی میری زبان اس لائق ہے، اور نہ ہی میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ عظیم ہندوستان کی عظیم الشان آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں۔ میرا محترم بزرگ اور دوستو، آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کی وہ دردناک واقعہ اور ظلم و ستم کی داستان جب سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اور دل سے ایک ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اکابر اسلاف کو یہ تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں حکومت کے ننگ اور غداروں کے لیے نہ دیتے۔ میرا محترم بزرگ اور دوستوں، اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان پر ایسا دن بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو کبھی بھی شمشیر برہنہ کو لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی میں 51,000 علماء کرام شہید ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے تمام درختوں پر صرف اور صرف علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کرام کو گولیوں میں بند کر کے دجلہ میں ڈال کر کے گولیوں سے بھون دیا گیا ہے۔ یہ وہی ہندوستان ہے
جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان گنوا دی تھی، یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی گردن کٹوا دی تھی۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ میرا عزیز ساتھیو، اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا جائے گا، مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا جائے گا، مسلمانوں کے معصوم بچے اور بچیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، مسلمانوں کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے اور پڑھانے والے کو دہشت گرد کہا جائے گا، مسلمان ماں اور بہنوں کو ننگا ناچنے پر مجبور کیا جائے گا، مسلمانوں کے مدارس و مساجد کو توڑا جائے گا، ہمارے خانقاہوں اور مدارسوں پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جائے گا، شاعر اسلام کے جنازے نکالے جائیں گے اور گائے کی قربانی پر پابندی لگائی جائے گی اور لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہوگی۔ طلاق طلاق کے مسئلے کو چھیڑ کر مسلمانوں کو بھڑکایا جائے گا، بابری مسجد کو مسمار اور ام مندر کو معمار کرنے کی سازش سے رچی جائے گی، خدائی قانون اور قرآنی دستور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جائے گی، مسلمانوں کو دہشت گرد اور وطن فروش کہا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہمارے اکابر و اسلاف کو یہ معلوم ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو آزاد کرانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں حکومت کے نہ دھوار کرتا۔